السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر وفیت سے ہوں گے۔ ورلڈ نالج کی ایک اور ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ڈسکا میں زہرا کا قتل، بیٹی کے سسرال میں دلہا و فرش دیکھا تو دل میں یہی خیال آیا کہ بہت کچھ برا ہو چکا ہے۔ جی دوستوں، آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈسکا جو پاکستان میں پنجاب میں ایک شہر ہے، اس میں ایک دردناک ایک ہولناک قتل ہوا ہے۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ نے بنے رہنا ہے میرے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ 10 نومبر کو صبح زہرا قدیر کے فون کی گھنٹی بار بار بج رہی تھی مگر کوئی فون اٹھا نہیں رہا تھا۔ آج سے قبل ایسا بہت کم ہوا تھا کہ زہرا کے فون پر اتنی بار کالز کرنے کے باوجود کوئی جواب نہ آیا ہو۔ جی دوستوں، زہرا کا یہ معمول تھا کہ وہ روزانہ دن میں 2 سے 3 مرتبہ اپنے والد اور شوہر کو فون کر کے ان کی خیریت دریافت کرتی تھی۔ وہ سعودی عرب میں مقیم اپنے شوہر کو بھی دن میں متعدد مرتبہ کال کر کے اپنے 2.5 سالہ بیٹے اور اپنی خیریت سے متعلق آگاہ کرتی تھی۔ اور پھر ایسے میں جب زہرا 9 ماہ کی حاملہ تھی تو ان کے شوہر اور والد کی جنم سے ان کے فون نہ اٹھانے پر پریشان ہونا فطری تھا۔ شاید اسی لیے وہ زہرا سے رابطہ کرنے کی مسلسل کوشش کر رہے تھے۔ ان کی وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ زہرا کے ساتھ ان کی ساس اور جو ان کی سکی خالہ ہے اور نندو یعنی ان کی کزن نے کیا ظلم کیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع سیالکوٹ کے علاقے ڈسکا میں جب زہرا قدیر کے ساتھ کیے گئے ظلم کا راز افشاں ہوا تو پورا علاقہ اس ہولناک واردات سے سکتے میں آ گیا۔ پولیس نے ابتدائی تفتیش میں دعویٰ کیا ہے کہ زہرا قدیر کو مبینہ طور پر ان کی ساس اور نندو نے رشتہ داروں کی مدد سے قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کے ٹکڑے کیے اور پھر بوریوں میں بند کر کے قریبی نالے میں بہا دیا۔ دوستو امیجن کیجئے کہ ایسا اس دنیا میں کیا کوئی انسان کر سکتا ہے کسی انسان کے ساتھ۔ بہرحال آگے چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ زہرا قدیر کو جب قتل کیا گیا تو وہ نہ صرف ایک بچے کی ماں تھی بلکہ 9 ماہ کی حاملہ بھی تھی۔ دوستو ایک سوال ہے کہ زہرا کے قتل کا علم کیسے ہوا؟ زہرا قدیر کے والد شبیر احمد کو جب زہرا کی خیریت سے متعلق تشویش ہوئی تو فوراً اس کے سسرال چلے گئے تاکہ اپنی بیٹی کی خیریت کے بارے میں جان سکیں، مگر وہاں پہنچے تو انہیں زہرا کی ساس نے بتایا کہ وہ گھر پر نہیں ہیں۔ یہ بات کچھ شبیر احمد کو کھٹکھٹی۔ شبیر احمد خود بھی پنجاب پولیس میں بطور اسسٹنٹ سب انسپیکٹر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں زہرا کو کال کرتا رہا مگر جواب نہیں مل رہا تھا، جس کے بعد میں خود ڈسکا چلا گیا۔ شبیر احمد مزید کہتے ہیں کہ جب میں زہرا کے سسرالی گھر میں داخل ہوا تو وہاں پر ان کی سالی یعنی کہ زہرا کی ساس اور زہرا کی نند موجود۔ میں نے گھر کے مرکزی دروازے سے داخل ہوتے ہی زہرا زہرا کر کے چلانا شروع کیا، جس پر زہرا کی نند نے مجھے کہا کہ زہرا نہیں ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ کدھر گئی ہے تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے کیا پتا، وہ تو زیور اور پیسے لے کر یہاں سے بھاگ گئی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے وہ کہاں گئی ہے۔ میرے پاؤں تلے تو زمین نکل گئی کہ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ شبیر احمد نے مزید بتایا کہ جب میں نے ان سے کہا کہ سچ بتاؤ میری بیٹی کہاں ہے تو انہوں نے پھر دوبارہ وہی کہا کہ ان کی بیٹی تو بھاگ گئی ہے، ہمیں کیا پتا وہ کہاں گئی ہے۔ شبیر احمد نے مزید کہا کہ وہ زہرا کے کمرے میں گئے بلکہ گھر کے دیگر کمروں میں بھی اسے تلاش کیا۔ وہاں انہوں نے غیر معمولی بات محسوس کی کہ زہرا کا 2.5 سالہ بیٹا بھی گھر پر موجود تھا اور گھر کا فرش بھی بہت زیادہ دھلا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بس یہ دیکھ کر میرا دل بیٹھ سا گیا۔ میں نے فوراً اپنے بڑے بھائی کو فون کیا اور ساتھ میں مقامی تھانے کے علاوہ 15 پر بھی کال کر دی۔ دوستو شبیر احمد کا دعویٰ ہے کہ پولیس کو اطلاع دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی بیٹی کو ماضی میں بھی سسرال میں ایک بار مارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ شبیر احمد کو جب اپنی بیٹی سسرال میں نہ ملی تو انہوں نے ڈسکا کے مقامی تھانے میں زہرا کے سسرال والوں کے خلاف اس کے اغوا کا پرچہ درج کروا دیا۔ دوستو درج پولیس مقدمے میں کہا گیا کہ 10 نومبر کو بیٹی کے فون نمبرز پر کالیں کی مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ سسرال والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ صبح 7 بجے کی وہ کہیں چلی گئی ہے جبکہ اس کا 2.5 سالہ بیٹا گھر میں ہی موجود ہے۔ درج مقدمے میں یہ بھی کہا گیا کہ اس سے پہلے بھی سسرال والوں نے اسے مارنے کی کوشش کی ہے، اس لیے انہیں خوف ہے کہ زہرا کو اس کی ساس اور 3 نندوں نے کہیں غائب یا مار نہ دیا ہو، جس پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا اور پھر 3 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی حاصل کر لیا۔ دوستو اب ایک سوال ہے کہ ساس اور نندوں نے کیا اعتراف جرم کیا اور اگر کیا تو کیسے کیا؟ سیالکوٹ پولیس کے ترجمان وقاص علی کے مطابق جب شیر احمد کی درخواست پر مقامی پولیس نے کارروائی کی اور مقدمہ درج ہونے کے بعد زہرا کے سسرال والوں سے تفتیش کی تو مقتولہ کی ساس اور نند نے انکشاف کیا کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کی مدد سے زہرا کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کے ٹکڑے کر کے نالے میں پھینک دیا۔ ڈسکا پولیس نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ ملزمان خواتین نے پولیس کے سامنے اعتراف جرم کرتے ہوئے اس ہولناک واردات کی ساری تفصیلات بتا دی ہیں اور قتل میں استعمال آنے والا ایک ٹوکا اور چھری بھی برآمد کروا دی ہے۔ دوستو پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق زہرا کو سانس روک کر پہلے قتل کیا گیا اور پھر ان کے جسم کے
तेज दहार आले से टुकड़े किए गए। बहरहाल दोस्तों ये थी आज की दुख भरी दास्तान। पुलिस को ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, बल्कि मेरा कहना तो ये है कि ऐसे लोगों को सरेआम फांसी पर लटकाना चाहिए। दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिए। नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।